بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور سے ملک آئی سرجن الشفا ہاسپٹل بہاولپور سے فری کنسلٹیشن کے لائیو سیشن میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سیشن میں آپ کے آنکھوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، آنکھوں کے مسائل، آنکھوں کے علاج کے بارے میں آپ کی جو معلومات ہیں اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور آنکھوں کے بارے میں آپ کو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا سوال جی احساس صاحب ہیں کشمیر سے۔ جناب میری دونوں آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، کیا یہ سافٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، احساس صاحب آپ کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، آپ نے فرمایا دونوں آنکھوں میں ہے، مین کہ آلٹرنیٹ ہوگا یا جو بھی صورتحال ہے، مجھے آپ اپنی آنکھوں کی تصویر بھیجیں میرے واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ نمبر ابھی آپ کو اسی میں ہم بتا دیں گے، اس پہ مجھے اپنی آنکھوں کی تصویر اور کوئی چیک اپ رپورٹس وغیرہ ہیں تو وہ سینڈ کریں، تو اس کو دیکھ کر میں آپ کو مزید معلومات جو ہے آپ کو واٹس ایپ پہ ڈیٹیل کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کی سیکوینٹ کریکشن ہو جائے گی اور آنکھیں برابر ہو جائیں گی، لیکن مجھے آپ ڈیٹیل بھیج دیں، مزید دیکھ کر اس کو میں آپ کو فردر جو معلومات ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال فہیم احمد صاحب ہیں، میری 3 ماہ کی بیٹی ہے، اس کو دونوں آنکھوں میں سفید موتیا ہے، کیا دونوں آنکھوں کا اکٹھا آپریشن ہوگا یا ایک کا پہلے ہوگا دوسرے کے بعد میں؟ کتنا عرصہ کا بعد دوسری آنکھ کا ہوگا؟ فہیم صاحب، آپ کی بچی کی تین ماہ ہے اور اس کو سفید موتیا ہے، تو اس کا آپریشن ہوگا 1 بائی 1 ہوگا۔ ایک آنکھ کا پہلے کریں گے اور تقریباً 3-4-5 دن بعد دوسری آنکھ کا کریں گے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلی آنکھ کی پٹی جو ہے دوسری آنکھ کے ساتھ ہی کھولیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ دونوں آنکھیں اگر ایک ساتھ دیکھنا شروع کریں گی تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے اور اس میں آنکھ کے لیزی ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ ہم ایک ہفتہ کا گیپ دیں گے اور دوسری آنکھ کا آپریٹ کریں گے۔ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، اکٹھے میں بہرحال آپریشن کا رسک ہوتا ہے ہمیشہ، تو اکٹھے دونوں کو آپریٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو ایک آنکھ کا پہلے آپریٹ کریں گے اور چند دن کے بعد دوسری آنکھ کا آپریٹ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس عمر میں لینس چونکہ نہیں ڈالا جاتا تو عام طور پر گلاسیں لگانے پڑیں گے، تو گلاسز کے ساتھ پھر بچہ دیکھنا شروع کرتا ہے۔ گلاسز کا نمبر بھی تھوڑا بہت چینج ہوتا رہتا ہے، اور 3 سال کے بعد 2-3 سال کے بعد اگر چاہیں گے آپ تو دوبارہ اس میں لینس ڈالا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بچی کا آپریشن ٹائملی کرا لینا چاہیے اور 1 بائی 1 آپریٹ ہوگا۔ اگلا سوال اعزاز احمد صاحب ہیں لودھرا سے، میری ایک آنکھ 6 سال پہلے ضائع ہو گئی تھی، میں آرٹیفیشل آئی لگوانا چاہتا ہوں، کیا یہ لائف ٹائم ہوتی ہے یا کچھ عرصہ کے بعد تبدیل کروانی پڑتی ہے؟ اعزاز صاحب آپ آرٹیفیشل لگانا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ایک تو مجھے میرے واٹس ایپ پہ میری اپنی آنکھوں کی تصویر بھیجیں تو اس کی مزید پلاننگ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو باقی یہ کہ آرٹیفیشل آئی جو ہے وہ چل جاتی ہے، وہ کئی دفعہ 2 سال 3 سال 5 سال تک بھی چلتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آرٹیفیشل آئی چینج کرنی پڑتی ہے بس۔ اس کے اندر اگر ہم نے آپریشن کر کے صفائی کر کے اگر اندر بال رکھا ہے، سکلیر بال امپلانٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ٹانکے لگا دیتے ہیں، تو سکلیر بال جو ہے وہ تو فکس ہو جاتا ہے اندر، آپریشن سے رکھتے ہیں اس کو اندر، وہ تو فکس ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو آرٹیفیشل آئی لگاتے ہیں وہ چینج ہو سکتی ہے، کبھی بھی آپ 2-3 سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد چینج کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کی جو لائف تو اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑی میلی ہو جائے یا کچھ لوز ہو جائے یا آپ کو پرابلم کرے تو 2-3 سال بعد آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں پرابلم نہیں آ رہا تو آپ بے شک زیادہ عرصہ بھی لگائے رکھیں تو اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ ہمارے تو کئی پیشنٹ ہیں جو کہ 7 سال 8 سال تک بھی انہوں نے چینج نہیں کی، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی مرضی پہ ہے، اگر اس کو آپ کبھی کبھار صاف کر لیتے ہیں اور اس کو نکال کے لگا لیتے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشلی فکس نہیں ہوتی، وہ ریموویبل ہوتی ہے، اور اس کو جس سٹیج پر چینج کرنا چاہیں چینج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال
ہمارا صاحبہ کا سوال ہے سرگودا سے، میری بیٹی کی عمر 7 سال ہے، اسے پیدائشی سکوینٹ ہے، کیا اس کا آپریشن ہوگا؟ -1 کا چشمہ بھی لگا ہوا ہے۔ ہمارا صاحبہ آپ کی بیٹی کی عمر 7 سال ہے، -1 کا چشمہ لگا ہوا ہے اور ابھی سکوینٹ موجود ہے، باقی ہے، پیدائشی طور پر سکوینٹ تھا، تو آپ اس کو آپریٹ کروائیں۔ آپ دیر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسی عمر میں بلکہ اس سے پہلے آپریٹ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ بچی کی بائنوکولر سنگل ویژن جو ہے ڈیولپ ہو۔ اب وہ بچی الگ الگ دیکھتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، پھر دوسری سے دیکھتی ہوگی، اکٹھی دونوں آنکھوں کی طاقت جو دیکھنے کی ہے وہ اب نہیں بن سکے گی۔ ابھی بھی آپریٹ کرائیں اس کو تاکہ کم از کم کاسمیٹیکلی تو بچی امپروو کرے۔ سکول میں بچہ جاتا ہے تو ظاہر بچے اس کا کئی نام رکھتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، بندہ خود اندر سے ہی کنفیوز ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بچی کی اسی ایج میں، بلکہ ارلی چاہیے تھا آپ کو آپریٹ کرانا، لیکن اس کو مزید ڈیلے نہ کریں۔ اگر گلاسے سے سکوینٹ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو آپریٹ ہی کرانا پڑتا ہے، اس کو آپ کو آپریٹ جلدی کرا لینا چاہیے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ آپ 2-3 سال کی ایج میں کرا لیتے، وہ زیادہ اچھا تھا، تو اس وقت یہ بائنوکولر سنگل ویژن بھی ڈیولپ ہو جاتی، لیکن دیر آئے درست آید، ابھی بھی اس کو آپ آپریٹ کرائیں تاکہ بچی کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ افیکٹ نہ ہو، تو اس کو آپریٹ کو جلدی کرانا چاہیے۔ اگلا سوال نواز علی صاحب ہیں میرن شاہ سے، میرے والد کی عمر 75 سال ہے، کالا موتیے کا آپریشن کروانا چاہتے ہیں، آپریشن میں کتنا ٹائم لگے گا اور آپریشن کے بعد کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ نواز علی صاحب، بھائی صاحب آپ کے والد صاحب کی عمر 75 بتائیے، 75 ہے، اوکے، نو پرابلم، کالا موتیا اگر ہے ان کا آپریٹ ہو جائے گا، ہونا چاہیے، آپریٹ ہوگا، اور اس کے بعد آپریشن تو 1 دن میں 15-20 منٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی خاص احتیاط نہیں ہوتی، ہفتہ تھوڑا ریسٹ کرنا ہوتا ہے، جھکنا نہیں ہوتا زیادہ، تو نماز وغیرہ 2-3 ہفتے جیسے موتیا میں احتیاط کی جاتی ہے اتنی احتیاط اس میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہیلنگ ہو جاتی ہے، پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے عام طور پر، تو پریشر والی دوائیاں جو پہلے آپ ڈال رہے ہیں کالا موتیا کی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپریشن کے بعد اس کو ہم چھڑوا دیتے ہیں، آپریشن کے بعد والی دوائی ڈالی جاتی ہے اور عام طور پر پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر دونوں آنکھوں میں ہے تو ہفتے 10 دن کا گیپ دیا جائے گا، ایک آنکھ کا آپریٹ پہلے کیا جائے گا تو 10 دن بعد دوسری کو آپریٹ کر دیں گے، اس طریقے سے ان کا جو آپریشن کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور باقی احتیاط پھر دونوں کی اکٹھی ہو جائے گی 2-3 ہفتے، تو یہی بس ہوتا ہے، اور باقی دوائی وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے۔ کالا موتیا کی دوائی ظاہر آپریشن کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہے اور اکثر ضرورت نہیں پڑتی اس کی، صرف آپریشن والی دوائیاں مہینہ 1 ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگلا سوال حاضر خان صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سپرنٹ، میری ایج 28 سال ہے، سپرنٹ کا آپریشن کتنا سیف ہے اور اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ حاضر خان صاحب، سکوینٹ کا آپریشن سیف ہے، عام طور پر آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں اور کاسمیٹک کریکشن ہو جاتی ہے، اور باقی یہ ہے کہ ہم چونکہ بے ہوش کر کے کرتے ہیں تو بے ہوشی کا تھوڑا بہت یعنی ہوتا ہے رسک معمولی سا، جو کہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اس آنکھ کی نظر کو نہیں چھیڑتے، صرف ہم مسز کا آپریشن کرتے ہیں اور آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے رسک تو منیمل ہے، بہرحال اس کے رزلٹ بہت اچھے ہوتے ہیں عام طور پر، اور سیکوینٹ سرجری آپ کو کرا لینی چاہیے۔ اپنی ڈیٹیل جو آنکھوں کی ہے، سیکوینٹ کی تصویر وغیرہ، وہ مجھے میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیں اگر، تو مزید میں آپ کو انفارمیشن دے دوں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید جو انفارمیشن آپ مجھے دیں گے تو میں آپ کو مزید بھی گائیڈ کر دوں گا۔ اگلا سوال جمرود خان صاحب کا سوال ہے، سفید موتیا کی سرجری کروائی تھی، نظر تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر نے زائد نظر لگوانے کا کہا ہے،
जमूद खान साहब। खान साहब, यह है कि आपका मोतिया का ऑपरेशन हुआ था, लेंस डला है, अब उसको आँख में धुंधलापन आ गया है, तो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि इसकी सफाई होगी, तो वो ठीक है, जैग लेज़र से सफाई हो जाती है। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के साथ जब हम लेंस डालते हैं तो मोतिया की झिल्ली जो है वो हम रखते हैं, जिसके ऊपर हम लेंस टिकाते हैं, तो वो झिल्ली बाज़ पेशेंट्स में कुछ अरसे बाद मैली हो जाती है, तो उसको फिर शुआओं के साथ साफ़ किया जाता है। जैग लेज़र से उसको साफ़ करते हैं, जो कि बड़ा सेफ़ प्रोसीजर है, मिनटों सेकंडों में ये हो जाता है जैग, और इसमें के लिए कोई ख़ास परहेज़ भी नहीं होती। आउटडोर प्रोसीजर है, जिस तरह मशीन चेक करने वाली है, हम जैसे मरीज़ों को चेक करते हैं, उसी तरह की स्लेट लैम्प मशीन पर बिठाकर लेज़र के साथ जस्ट लाइट्स की शुआएँ लगाते हैं तो वो नज़र साफ़ हो जाती है। तो बड़ा सिंपल, बड़ा सेफ़ प्रोसीजर है, तो इसको कराने में कोई हर्ज नहीं है, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं आमतौर पर, तो इसलिए आपको अवेल करना चाहिए, करा लेना चाहिए। इसका कोई ख़ास मसला नहीं है, और इसका फ़ायदा बहुत होता है। अगला सवाल, ये चैनल है ABC, क्या नाखूना का इलाज मुश्किल है या कुछ अरसे के बाद दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ता है? नाखूना का इलाज अक्सर तो ये कामयाब हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसकी रिकरेंस होती है। रिकरेंस को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह के इसको एक्सरसाइज करके ट्रांसपोज करते हैं। आजकल हम इसको एक्सरसाइज करने के बाद इसमें कंजक्टिवल ग्राफ्ट लगा देते हैं, जिसके साथ रिकरेंस बहुत कम हो जाती है, लेकिन बहरहाल रिकरेंस होती है फिर भी। लेकिन रिकरेंस के डर से ऑपरेट ना कराना वो भी कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अगर आपका ट्रीजियम बढ़ रहा है तो वो कार्निया के ऊपर सेंटर की तरफ आ रहा है। जब वो सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल आँख के नज़र के आगे, तो जब हम उतारेंगे तो वो ओपेसिटी छोड़ जाता है। अगर ओपेसिटी आँख के सेंटर में है तो नज़र को बुरी तरह मुतासर करती है, और वो निशान उतरता नहीं है, सिवाय इसके कि हम कार्निया चेंज करें। कार्निया चेंज करना कौन सा आसान है, उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा, उसका रिस्क भी ज़्यादा, बाज़ औक़ात कामयाब होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। तो लिहाजा एक छोटी सी बात है कि ट्रीजियम को आपने बर वक्त नहीं उतारा, बर वक्त रिमूव नहीं कराया, जिससे वो सेंटर ऑफ द कार्निया तक आ जाता है और नज़र को बुरी तरह मुतासर करता है। रिमूव करने के बाद भी ओपेसिटी रह जाती है। लिहाजा बेहतर यह है कि उसको बर वक्त उसको रिमूव करवाएं। रिकरेंस का चांस अगर है भी सही, फिर भी आप उसको दोबारा करा सकते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं, वो तो बढ़ते हुए सेंटर में आ जाएगा, नज़र को बुरी तरह मुतासर करेगा। अगर आप रिमूव करा देते हैं और रिकरेंस होती भी है, तो वो फिर वाइड से दोबारा शुरू होगी, ना कि जहाँ पहुँचा हो उससे आगे जाना है उसने। ये तो आगे की तरफ जा रहा है ना। जब रिमूव आप करा लेते हैं तो उस वक्त फिर वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, वो वाइड से आगे दोबारा आएगा, यानी ज़ीरो लाइन से दोबारा आएगा। फिर आपको टाइम मिल जाता है, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल में अगर ये ग्रो करेगा, फिर आप उसको रिमूव करा सकते हैं, अल्लाह ना करे अगर रिकरेंस हो भी जाती है तो। लिहाजा एडवाइजेबल ये है कि अगर ट्रीजियम है और बढ़ रहा है तो उसको आप रिमूव कराएं, क्योंकि वही बेहतर है आपके लिए। वरना अगर उसको आप नहीं रिमूव कराते, इस डर से नहीं रिमूव कराते कि इसके ये दोबारा हो जाएगा, तो ये बढ़ते बढ़ते अगर सेंटर ऑफ द कार्निया तक आ गया और ये विजुअल एक्सेस के सामने आ गया और नज़र को मुतासर कर गया, तो वो तो फिर परमानेंट इफ़ेक्ट होगा और बुरी तरह नज़र को ख़राब करेगा। तो लिहाजा आपको टाइमली इसका करा लेना चाहिए। रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं कंजक्टिवल ग्राफ्ट के साथ। इवन इफ अगर फिर भी हो जाती है तो जब अगर दोबारा रिग्रो करेगा तो उसको आप दोबारा रिमूव करा सकते हैं। लिहाजा एडवाइजेबल यही है कि इसको रिमूव कराना चाहिए। अगला सवाल, ये जोया साहब का सवाल है, स्क्विंट सर्जरी के बाद कितने दिन में बंदा पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है? स्क्विंट सर्जरी के बाद देखें विद इन 2-3 डेज़ नॉर्मल होता है। थोड़ी आँख सुर्खी वगैरह होती है, वो 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। बाकी आपका कोई ख़ास बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो एक आध दिन जो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा महसूस होता है,
باقی 2-3 دن بعد آپ آفس ورک کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سرخی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ 2-3 ہفتے لے جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی خاص اوپر پابندی نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ دے سکتے ہیں، ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور کسی قسم کی اور اس طرح پابندی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی زیادہ یعنی بیڈ ریسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو بآسانی آپریشن ہو جاتا ہے، اور 1-2 دن کے زیادہ ریسٹ کے بعد آپ کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور خاص طور پر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن چونکہ مفید بھی ہوتی ہیں تو آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ جائے۔ اس موقع پر میں ایک خاص بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج چونکہ 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، تو مزدور ہماری طرف سے ستائش کے لائق ہوتے ہیں۔ القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا بندہ ہے، مزدور آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے۔ وہ جو رزق حلال کی خاطر سارا دن رات محنت کرتے ہیں لوگ، وہ قابل ستائش ہیں، ان کو ہمارا سلوٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کا خیال کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کی صحت کا خیال کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس موقع پر مزدوروں کے لیے جو خاص ہدایات ہیں، چونکہ گرمی کا سیزن ہے، گرمیوں میں ہارویسٹنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ فصلوں میں کام کر رہے ہیں دیہاتوں میں، اور اس کے علاوہ مزدور لوگ کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش میری یہ ہے کہ پروٹیکٹیو گلاسز استعمال کیا کریں، دھوپ میں نکلیں تو گلاسز کا استعمال کریں، خاص طور پر کٹائی کے دوران جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی گلاسے لگا کے کام کریں، کیونکہ ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں ٹراما کے، انفیکشن کے۔ کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی تنکا لگ جاتا ہے، یا آپ تھریشر پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی تنکا لگ جاتا ہے، اس کا پودے کا، گندم کا کوئی آپ کو لگ جاتا ہے، اس سے آپ کی آنکھ پر زخم بن جاتے ہیں، اور زخم جو ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے، اس میں فنگس عام طور پر پائی جاتی ہے ویجیٹیبل ٹراما میں، تو فنگل انفیکشن بڑا ریزسٹنٹ ہوتا ہے اور کارنیا کو خراب کر دیتا ہے، کارنی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اگر بر وقت ٹریٹ نہ ہو تو اس سے کارنی انفیکشن سے آنکھ بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کی حفاظت کریں، کام کرتے ہوئے آپ گلاسز کا استعمال کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو زخم ہو گیا ہے تو فوری اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کا اچھا علاج کریں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو اور ادھر ہی کنٹرول ہو جائے، آپ کی نظر کو پرمننٹ متاثر نہ کرے، ورنہ وہ کارنیا پہ اوپیسٹی بن جاتی ہے، اور اگر بر وقت علاج نہ ہوا تو کارنیا انفیکشن ہو کر، اور انفیکشن پھیل کر آنکھ کے اندر چلی جاتی ہے اور آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس چیز کا خیال کریں۔ اس کے علاوہ مزدوروں سے گزارش ہے کہ بار بار اپنی ہائیڈریشن کا خیال کریں، پانی کا استعمال، نمک کا استعمال، لسی کا استعمال جس میں نمک ملا ہوا ہو، لیموں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور بار بار کام کے دوران آپ بار بار پانی پیتے رہیں، نمک ملا پانی پی لیں، سب سے اچھا ہے، اور وقتاً فوقتاً تھوڑا سائے میں چلے جائیں، اپنی باڈی کو تھوڑا ریسٹ دیں تاکہ آپ میں کوئی سن سٹروک کا یا اس طرح کا لو لگنے کا کوئی عمل نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں بہت کامنلی افیکٹ کرتا ہے مزدور لوگوں کو۔ تو اس چیز کا بھی خیال کریں گے، اپنی صحت کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے قائم رکھے گا، جیسا کہ آپ پہلے ہی محنت کر کے اپنے بچوں کی روزی کر رہے ہیں، تو اپنی صحت کے ساتھ آپ بہتر روزی کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔